یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری، امریکن ڈریم ہومز۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله مولانا العظيم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے زکوٰۃ کے چند ضروری احکام و مسائل۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہے اور کلمہ توحید فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو اور اس کے ساتھ فوراً فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو تقریباً قرآن کریم میں 32 جگہ اس کا ذکر آیا ہے، اور زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا۔ انسان جب صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے پاس جو مال آتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اس میں سے کچھ غرباء اور مساکین کا حق نکال کر ان کو دینا ہوتا ہے۔ تو اس زکوٰۃ کو مال کی میل کہا جاتا ہے، یہ مال کی میل ہے گویا۔ تو جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس سے وہ میل کچیل جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ تو زکوٰۃ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو لوگ صرف کمانے میں لگے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنے کا ان کو حکم ہوتا ہے
وہاں خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں اور مال کے جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وعید فرمائی ہے کہ یہی مال جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اور جمع کر کر کے رکھا، تو فرمایا کہ یہی مال قیامت کے دن اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور آگ بھی جہنم کی آگ ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اس شخص کا چہرہ داغا جائے گا اور اس کے پہلو داغے جائیں گے اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کو تو جمع کرتا تھا، اب جو کچھ تو نے جمع کیا ہے اس کا مزہ چکھ لے۔ تو اس پر یہ وعیدیں ہیں، اس لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس جو کچھ ہے ایک دن یہ ختم ہونے والا ہے، یہ فنا ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس بھیجا، جو اللہ کو دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، آخرت کے لیے بھیجا، تو وہ باقی ہے، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنے مال کو پاک کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، 4 چیزیں اس کی معیار ہے، 4 چیزوں پر پرکھا جاتا ہے، اور سب سے اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو، یا اتنی رقم کسی کے پاس موجود ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس شخص کو اگر کوئی زکوٰۃ کا مال دینا چاہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ کی معیار کیا کیا چیزیں ہیں؟ 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اسی طرح 7.5 تولہ سونا ہے، اور نقدی رقم ہے، اور مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں اصل ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کو ہم دیکھیں گے کہ جو چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ کا حکم لگائیں گے۔ چاندی کا نصاب جو 52.5 تولہ چاندی ہے، آج کل کے حساب سے اس کی رقم بنتی ہے تقریباً 1,27,000 روپے۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی کہ اگر کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی، مثال کے طور پر 1 رمضان کو لے لیں کہ 1 رمضان کو انسان کے کسی مسلمان کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ جیسے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچے، یعنی گویا سمجھ لیں 1,27,000 روپے کسی کے پاس آ گئے ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے۔ اب اس پر یہ مال ہاتھ میں آتے ہی اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگتا، بلکہ اس کے اوپر حولان حول، سال کا گزرنا شرط ہے۔ یعنی اس سال 1 رمضان کو اگر کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور پھر اس کے پاس یہ رقم رہی، اور آئندہ سال 1 رمضان تک اس کے پاس یہ رقم رہی اور یہی نصاب کے مطابق رہی، تو پھر یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اب اس پر اس مال کی زکوٰۃ نکالنی فرض ہے، اور اس کا حساب 2.5% سے کیا جائے گا، یعنی 40واں حصہ۔ 40واں حصہ یہ اللہ کے راستے میں دیا جائے گا۔ جو اصولی بات ہے
وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر اس بات کا خیال کیا جائے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اصول کہتے ہیں والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، یعنی اوپر تک جتنے بھی ہوں، اور فروع اولاد کو کہتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو، اسی طرح نیچے تک۔ تو ان دو کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول اور فروع، اس کو یاد رکھیں، چونکہ ان کا نان نفقہ انسان پر واجب ہوتا ہے کہ والدین کا نان نفقہ، ان کا خرچہ یا اولاد پر لازم ہوتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کے خرچے کا خیال رکھیں، ان کو وقتاً فوقتاً ضرورت کے پیش نظر جتنا خرچے کی ضرورت ہو ان کو دینا چاہیے۔ اسی طرح اولاد، ان کا نان نفقہ بھی والدین پر واجب ہوتا ہے، ان کو نہیں دے سکتے۔ اور ایک دوسری جگہ وہاں بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، جس کو ہاشمی کہتے ہیں، ہاشمیوں کو، جس کو آج کل سید بھی کہتے ہیں لیکن اصل ہاشمی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کو عطیات دیے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس صرف اور صرف زکوٰۃ کا ہی مال رکھا ہوا ہے، اور اس کے آس پڑوس میں ایک ہاشمی رہتا ہو اور وہ مستحق ہو، ضرورت مند ہو، اور اس شخص کے پاس صاحب زکوٰۃ کے پاس صرف زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو اب اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے اندر ایک آسانی کے لیے ہیلہ کیا ہے۔ وہ ہیلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص صاحب زکوٰۃ جو ہے، یہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی غیر ہاشمی کو دے دے جو مستحق ہو، اس کو تملیک کرا کر، اس کو مالک بنا کر، پھر اس سے کہہ دے کہ یہ مال اس فلاں شخص کو ہبہ کر دے، تو وہ اس کو ہدیت کے طور پر اس کو ہبہ کر دے گا۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس ہاشمی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جو شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد کچھ نہ ہو، یا اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہو، اس سے کم ہے اور اس کا گزر بسر مشکل ہوتا ہے، تو وہ مستحق ہوتا ہے، اس کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، والدین اور اولاد کو۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا چچا یا تایا ضرورت مند ہے اور وہ مستحق ہے، تو ان کو اپنی زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر ڈبل اجر ہے، ایک تو رشتہ داری کا حق ادا کیا اور دوسرا اس کی ضرورت کو پورا کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ماموں، خالہ، پھوپھی، یہ سب ایسے رشتے ہیں کہ ان کو اگر یہ مستحق ہیں اور زکوٰۃ ان کو لگتی ہو تو ایسے افراد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بہن بھائی بھی ہیں اور ان کا خرچہ الگ ہے، ان کا کھانا پینا الگ ہے، اور وہ مستحق ہو زکوٰۃ کے، ان کا گزر بسر مشکل ہو، وہ نصاب کو نہ پہنچتے ہو، ضرورت مند ہو، تو ان کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ڈبل اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا جو زکوٰۃ اس نے ادا کی ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مستحق ادارے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مدارس ہیں یا ہسپتال وغیرہ ہیں، یا اس طرح کے اور جو ادارے ہوتے ہیں جہاں زکوٰۃ کی وصولی ہوتی ہے، تو وہاں بڑے احتیاط سے جا کے
اس فریضے کو ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ میں زکوٰۃ چلی جائے تو وہ زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ تو اس لیے بعض لوگ مساجد کے اندر بھی زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں مسجد کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، وہاں پر صرف عطیہ لگتا ہے اور نفلی صدقات وغیرہ لگتے ہیں، باقی واجب صدقات اور زکوٰۃ یہ مسجد کے اوپر نہیں لگتے۔ تو جتنے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے زکوٰۃ کے تو بڑا لمبا موضوع ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ چیدہ مسائل جو میں نے اہم اور ضروری سمجھے آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔